بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب اتباع الجنائز من الایمان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب اتباع الجنائز من الایمان. جنازے کے پیچھے چلنا، جنازے کے ساتھ جانا ایمان کا حصہ ہے. دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کچھ حقوق بیان فرمائے. 6 چیزیں آپ نے بیان فرمائی کہ یہ چیزیں مسلمان کے اوپر ایک دوسرے مسلمان کا حق ہے. انہی میں یہ بھی ہے جنازے میں شرکت کرنا. تو جنازے میں شرکت کرنا یہ بڑے فائدے کی چیز اور بڑے ثواب کی چیز ہے، اور یہ ایمان کا تقاضا اور ایمان کا اثر ہے. اسی کو یہاں پر بیان کیا گیا. حدیث پاک لائے ہیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر کہ جو آدمی مسلمان کے جنازے میں شرکت کرے اور نماز جنازہ تک ساتھ رہے، جنازے کی نماز پڑھ لے، تو اس کو 1 قیراط ثواب ملے گا. اور جو آدمی نماز کے بعد میں قبرستان تک جائے اور تدفین میں بھی شریک رہے تو اس کو 2 قیراط ثواب ملے گا. قیراط یہ ایک خاص وزن ہے. درہم کا ایک مخصوص حصہ، چھٹا حصہ جو ہے وہ کہلاتا ہے قیراط. لیکن یہاں جو آخرت کا قیراط ہے جس کو ثواب کے طور پر بیان کیا گیا، یہ بہت بڑا ہوتا ہے، احد پہاڑ سے بھی زیادہ بڑا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ جو آدمی کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کرے اور نماز میں شریک ہو اس کو 1 قیراط ثواب ملتا ہے. اور جو شخص جنازے کی نماز کے ساتھ ساتھ دفینے میں بھی شریک ہو جائے تو اس کو 2 قیراط ثواب ملتا ہے. دیکھو یہاں جنازہ مسلمان کا، اس میں شرکت کرنے کا ثواب ہے. مسلمان کے لیے غیر مسلم کے جنازے میں شرکت کرنے کی اجازت ہوتی ہے. ہاں البتہ اگر کسی مسلمان کا کسی غیر مسلم سے تعلق ہے، دوستانہ ہے، تو تعزیت کے لیے اس کے گھر جا سکتا ہے، اس کے پسماندگان سے تعزیت کر سکتا ہے، ان کو تسلی دے سکتا ہے، ان کے گھر جا کر بیٹھ سکتا ہے. لیکن جب غیر مسلم کے جسد کو لے کر اس کو جلانے کے لیے کریا کرم کے لیے لے جایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ چلنا اور اس عمل میں شریک ہونا اس کی مسلمان کے لیے اجازت ہے. البتہ گھر جانے کی اجازت ہے. بات سمجھ شریف میں جنازے کے ساتھ جب لوگ جاتے ہیں تو ان کو جنازے کے آگے چلنا چاہیے یا ان کو جنازے کے پیچھے چلنا چاہیے، اس میں فقہاء کا اختلاف ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ جنازے کے آگے آگے چلنا چاہیے، لوگ جانے والے آگے ہوں اور جنازے کی چارپائی اس کے پیچھے پیچھے چلیں. اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ جنازہ آگے ہونا چاہیے اور ساتھ جانے والے جنازے کے پیچھے پیچھے چلیں. یہ اختلاف در حقیقت نقطۂ نظر کا اختلاف ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ جنازے کے ساتھ جو لوگ جاتے ہیں وہ در حقیقت سفارشی ہیں. وہ گویا اللہ تعالیٰ سے اس بات کی سفارش کرنے کے لیے آئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے، اس کو معاف فرما دے. اور سفارشی آگے ہوتے ہیں، جس کی سفارش کی جاتی وہ پیچھے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کی تو کچھ ہمت ہی نہیں بیچارے کہ وہ کیا کہے گا سرکار میں جا کر کے. تو جس کی وہاں پہچان ہوتی ہے، شناخت ہوتی ہے، وہ آگے آگے ہوتا ہے، اور جس کا کام ہوتا ہے وہ پیچھے پیچھے ہوتا ہے.
تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جنازے کے ساتھ جانے والے لوگ سفارشی ہیں، اور قاعدہ یہ ہے کہ سفارشی آگے ہوتا ہے اور جو سفارش جس کے لیے کی جاتی ہے وہ پیچھے ہوتا ہے. تو جنازہ پیچھے رہنا چاہیے اور جنازے میں شرکاء آگے رہنے چاہیے. اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جنازے کے ساتھ جانے والے در حقیقت یہ جنازے کو رخصت کرنے والے ہیں. جب کوئی آپ کی ہمارے گھر پہ آیا ہے مہمان، اب اس کے جانے کا وقت ہوا، وہ جاتا ہے تو گھر کے لوگ اس کو رخصت کرتے ہیں. تو رخصت کرنے والے پیچھے ہوتے ہیں، جس کو رخصت کیا جاتا ہے وہ آگے ہوتا ہے. تو اب یہ سفر پر جا رہا ہے، اپنے اصلی گھر کی طرف جا رہا ہے، یہاں بطور مہمان تھا، یہاں سے اب رخصتی کا وقت ہے، اب یہ اپنے اصل ٹھکانے کی طرف جا رہا، آخرت کی طرف. تو ہم اس کو رخصت کر رہے ہیں، قبر تک اس کو رخصت کر کے آئیں گے. ہمارے گھر کوئی مہمان آیا تو گھر میں سے نکل کے جہاں اس کی گاڑی کھڑی وہاں تک آتے ہیں. تو گویا قبر یہ اس کی آخرت کا دروازہ اور اس کی سواری ہے، یہیں سے اس کو آگے جانا ہے. تو قبر تک ہم اس کو رخصت کرنے کے لیے آئے ہیں، اور قاعدہ یہ ہے کہ رخصت کرنے والے پیچھے ہوتے ہیں، جس کو رخصت کیا جاتا ہے وہ آگے ہوتا ہے. لہذا جنازے کے ساتھ جانے والے لوگوں کو جنازے کی چارپائی کے پیچھے پیچھے چلنا چاہیے، جنازہ سب لوگوں کے آگے آگے رکھنا چاہیے. آج سمجھ شریف میں آ گئی. یہ روایت جو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے اندر لائے ہیں، یہ روایت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی تائید کرتی ہے، اس لیے کہ اس میں ہے من اتبع جنازۃ مسلم، جو آدمی مسلمان کے جنازے کے پیچھے چلے. تو حدیث میں پیچھے چلنے کا تذکرہ ہے نا، اس لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ لوگوں کو جنازے کے پیچھے رہنا چاہیے اور جنازہ سب کے آگے رہنا چاہیے. آج سمجھ میں آ گئی. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ باب لائے ہیں اپنے اسی دعوے کو مدلل کرنے کے لیے کہ ایمان مرکب ہے اور اعمال ایمان کا جز ہے. استدلال کا وہی انداز ہے جو کئی بار آپ کے سامنے آ چکا کہ دیکھو جنازے میں شریک ہونے والے شرکت کے عمل کو ایمان قرار دیا گیا. تو جب ایمان قرار دیا گیا تو معلوم ہوا کہ اعمال ایمان کا جز ہے، لہذا ایمان مرکب ہے. جواب اس کا وہی جو پہلے بھی دیا جا چکا ہے کہ یہ سب اعمال صالحہ جن کو ایمان کے تقاضے اور جز کے طور پر حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے، ان سب سے اجزاء مکملہ مراد ہے، اجزاء مقدمہ مراد نہیں ہے. یعنی یہ کمال ایمان کے اجزاء ہیں، نفس ایمان کے اجزاء نہیں ہیں، اور اختلاف نفس ایمان کے اجزاء میں ہے. کمال ایمان کے لیے اجزاء اور اعمال درکار ہوتے ہیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. ساری دنیا کے مسلمان اہل سنت والجماعت اس پر متفق ہیں کہ ایمان کے اندر جو کمال پیدا ہوتا ہے وہ اعمال صالحہ ہی سے پیدا ہوتا ہے. اعمال صالحہ اگر نہیں ہے تو ایمان تو ہے لیکن وہ ایمان ناقص اور نامکمل ہے، کمال اس کے اندر نہیں ہے، اس کی قدر و قیمت نہیں ہے. باب اتباع الجنائز من الایمان، جنازے میں شرکت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے. یہ ان کا ترجمہ ہے. ہمارا ترجمہ جنازے میں شرکت کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے. وبه قال حدثنا احمد بن عبد الله بن علي المنجوفي قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن ابي هريره رضي الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازه مسلم ايمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع من الأجر بقيراط. تابعه عثمان المؤذن قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی مسلمان کے جنازے کے ساتھ چلے ایمان و اخلاص کے ساتھ وکان معہو اور جنازے کے ساتھ رہے یہاں تک کہ نماز پڑھ لے اس پر اور اس کے دفن سے فارغ ہو جائے. دیکھو یفرغو اور یفرغو یعنی مجہول اور معروف دونوں طریقے سے اس کو پڑھ سکتے ہیں. فَإِنَّهُ يَرْجِعُ تو یہ آدمی 2 قیرات ثواب لے کر لوٹے گا اور ہر قیرات ان میں سے احد پہاڑ کی برابر ہوگا. اور جو شخص نماز جنازہ پڑھے اور پھر واپس آ جائے تدفین سے پہلے فَإِنَّهُ يَرْجِعُ تو وہ 1 قیرات اجر و ثواب لے کر کے لوٹے گا. تابعہو یہاں اس روایت میں متابعت کی ہے عثمان مؤذن نے، چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ ہم سے یہ حدیث بیان کی ہے حضرت عوف نے، اور حضرت عوف بیان کرتے ہیں محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے، اور محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نحوہ یہی بات. دیکھو گزشتہ سال مقدمے مشکات کے اندر آپ کو یہ بات بتا دی ہوئی تھی کہ مثلہ اور نحوہ یہ 2 الفاظ آتے ہیں. جب 2 روایتیں اپنے مضمون اور الفاظ دونوں میں یکسانیت کے حامل ہوں تو ان روایت کو حوالہ دیتے ہوئے محدثین کہتے ہیں رواہ مثلہ کہ فلاں نے بھی اس روایت کو اسی روایت کی مانند نقل کیا. یعنی جو مضمون اس روایت کے اندر ہے جو آپ کے سامنے اور جو الفاظ اس روایت کے ہیں دوسری روایت کے الفاظ اور مضمون بھی یہی ہے تو اس کو مثلہ سے تعبیر کرتے ہیں. روا فلاں مثلہ فلاں شخص نے بھی اس روایت کو اسی طرح نقل کیا. اور کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ مضمون تو دونوں روایتوں کا ایک ہوتا ہے، تابع کا بھی اور متبوع کا بھی، لیکن الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، تعبیر کے اندر فرق ہوتا ہے. تو ایسی صورت کے اندر تابع کے طور پر جو روایت لائی جاتی ہے اس کے لیے بولتے ہیں روا فلاں نحوہ، فلاں نے بھی اس سے ملتی جلتی روایت پیش کی ہے. بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی چلیے. باب خوف المؤمن ان يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم أحد يقول أنه على إيمان جبرائيل وميكائيل. ويذكر عن الحسن ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. وما يحذر من الإصرار على التقاتل والعصيان من غير توبة لقول الله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. دیکھو اس باب میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 2 باتیں لائے ہیں، وہ ڈبل باب ہے. پہلی بات یہ لائے ہیں کہ مومن کو ہر وقت خوف کی کیفیت موجود رہنی چاہیے. اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اس کے دل میں رہنا چاہیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ مومن کو یہ بھی احساس رہنا چاہیے کہ ایمان جو میرے پاس ہے یہ اللہ کا انعام ہے، میری جاگیر نہیں. جو ایمان اور اعمال صالحہ کی توفیق ہم کو ملی ہوئی ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں اور ہماری کسی حرکت سے ناراض ہو جائے اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے، بار بار حفاظت فرمائے. تو اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو کسی کا ایمان اور کسی کا عمل اس کو ضائع بھی فرما سکتے ہیں. اس لیے ہر انسان کو ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے. وہ یہ خوف یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے. اور دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان گناہ سے بچے.
اور اگر کسی شہوانی تقاضے کی بنیاد پر، شیطان کی اغوا کی بنیاد پر گناہ ہو بھی جاوے تو اس گناہ کے اوپر اصرار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس گناہ سے باز آ جانا چاہیے اور سچے دل سے پکی توبہ اس گناہ سے کر لینی چاہیے۔ تو توبہ کرنا، گناہ پر اصرار نہ کرنا، یہ بھی ایمان کی شان اور ایمان کی علامت ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہنا یہ بھی ایمان کی شان اور ایمان کی علامت ہے۔ یہاں باب کے دو دیکھو، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اکثر ابواب کے اندر ایسا کرتے ہیں کہ اگر باب میں ایک سے زائد دعوے انہوں نے فرمائے ہیں تو ایک ساتھ ان دعووں کو بیان کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد بالترتیب ان کے دلائل پیش فرماتے ہیں۔ یہاں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انداز بدل دیا ہے، پہلے باب کا ایک حصہ ایک دعویٰ نقل کیا اور اس کے ثبوت کے واسطے 3 دلیلیں لائی، اور ان 3 دلیلوں کے بعد پھر باب کا دوسرا جز لائے ہیں اور پھر اس کے لیے ایک دلیل لائے ہیں قرآن پاک کی آیت، پھر دونوں دعووں کو ثابت کرنے کے لیے بالترتیب حدیثیں لائے۔ اس لیے دونوں دعووں کو اور ان کی دلیلوں کو آپ سمجھیں۔ باب خوف المؤمن ان يحبط عمله وهو لا يشعر، مومن کو ڈرتے رہنا چاہیے اس بات سے کہ اس کے اعمال اغارت ہو جائیں اور اس کو پتہ بھی نہ چلے۔ قرآن پاک میں ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، یعنی کبھی کبھی کسی گناہ کی نحوست کی وجہ سے سارے اعمال بیکار ہو جاتے ہیں، اور اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، کبھی کبھی کسی معصیت کی نحوست کی وجہ سے انسان ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ تو اس لیے ہر وقت مومن کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں کب کوئی ایسی حرکت سرزد ہو جائے جو اللہ کے غضب اور ناراضگی کا سبب بن جائے اور ساری محنت اللہ کی بارگاہ کے اندر غیر مقبول ہو جائے اور اللہ اعمال کی توفیق اور ایمان کی توفیق کو واپس لے لے۔ ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اس لیے ہر وقت انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ باب خوف المؤمن ان يحبط عمله ولا يشعر، مومن کو ڈرتے رہنا چاہیے اس بات سے کہ اس کے اعمال اغارت چلے جائیں اور اس کو پتہ بھی نہ چلے۔ اب اس کی دلیل کے طور پر سب سے پہلے ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور تابعی ہیں ان کا قول لائے کہ حضرت ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، جب بھی میں اپنے قول اور عمل کا موازنہ کرتا ہوں تو مجھے یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ میری تکذیب نہ ہو جائے۔ یہ مکذب اور مکذب دونوں طریقے سے اس کو پڑھا گیا ہے۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ جب میں لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں، تقریر کرتا ہوں کہ ایسا کیا کرو، یہ کیا کرو، وہ کیا کرو، تو میرے دل میں یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ جو بات میں دوسروں سے کہہ رہا ہوں میرے اندر بھی وہ بات ہے کہ نہیں ہے۔ تو کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں خود اپنی تکذیب کر رہا ہوں کہ میں لوگوں سے کہہ رہا ہوں سچ بولو اور پتہ نہیں کبھی مجھ سے جھوٹ بولا جاتا ہوں۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں نماز کا اہتمام کرو، کہیں ایسا تو نہیں کبھی نماز کے اندر مجھ سے کوتاہی ہو جائے۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں زکوٰۃ ادا کیا کرو، کہیں ایسا تو نہیں کہ زکوٰۃ کے اندر مجھ سے کوتاہی ہو رہی ہے۔ اور مکذباً اگر پڑھیں تو اس کا ترجمہ ہوگا مجھے ڈر لگتا ہے اس بات کا کہ میں جھٹلا دیے جاؤں، یعنی مجھے یہ اندیشہ رہتا ہے کہ میں لوگوں سے نصیحت اور واعظ کروں تو کوئی یہ کہہ دے کہ بھی تم خود تو اس پہ عمل نہیں کرتے اور ہمیں اس کی تاکید کر رہے ہو۔ تو ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اعمال کے سلسلے میں ہر وقت ڈرتے رہتے تھے، لہذا معلوم ہو گیا کہ مومن کو اپنے اعمال کے سلسلے میں ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کسی گناہ کی وجہ سے اور اس کی نحوست کی وجہ سے یہ اعمال کی توفیق سلب کر لی جائے۔
اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ آمین۔ ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جب بھی اپنے قول کو اپنے عمل پر، میں نے کبھی اپنے قول کو اپنے عمل پر پیش نہیں کیا مگر یہ کہ میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ میں جھٹلانے والا ہوں، یا ڈرتا ہوں اس بات سے کہ مجھ کو جھٹلا دیا جائے گا۔ دوسری بات وقال ابن ابی ملیکہ، یہ بھی تابعی ہیں، ادرکت ثلاثین من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یخاف النفاق علی نفسہ۔ ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں کہ میں نے 30 صحابہ کرام کو پایا ہے، 30 صحابہ کرام سے میری ملاقات ہوئی ہے، اور ان تمام صحابہ کے اندر میں نے یہ خوبی دیکھی، یہ صفت دیکھی کہ وہ اپنے بارے میں ہر وقت نفاق عملی سے ڈرتے رہتے تھے۔ ہر وقت ان کو یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اعمال میں ہم سے کوئی غلطی ہو جائے اور ہمارے دعوی ایمانی اور ہمارے کردار کے اندر منافات اور تضاد پیدا ہو جائے۔ میں نے ملاقات کی ہے 30 صحابہ کرام سے، کلہم یخاف النفاق علی نفسہ، وہ سب کے سب اپنے بارے میں نفاق عملی سے ڈرتے رہتے تھے۔ ما منهم احد یقول انه علی ایمان جبرائیل و میکائیل، اور ان میں سے کوئی شخص بھی یہ نہیں کہتا تھا کہ اس کا ایمان جبرائیل اور میکائیل کے ایمان جیسا ہے۔ دیکھو یہ ایک مسئلہ متکلمین کے یہاں رہا کہ کوئی آدمی یوں کہہ سکتا ہے ایمانی کا ایمانی جبرائیل، ایمانی مثل ایمانی جبرائیل۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کہہ سکتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کہہ سکتے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ ایمانی مثل ایمانی جبرائیل و میکائیل، یہ تو کہنا درست ہے۔ البتہ اگر یوں کہا جائے ایمانی کا ایمانی جبرائیل، یہ کہنا درست ہے، اس لیے کہ لفظ مثل یہ مثلیت پر دلالت کرتا ہے اور کاف یہ تشبیہ پر دلالت کرتا ہے۔ اچھی طرح اس کو سمجھو، مثلیت اور تشبیہ کے اندر ایک فرق ہے۔ دو چیزوں میں مثلیت کا حکم جب لگاتے ہیں جب دو چیزیں ہر اعتبار سے یکساں ہوں، کسی اعتبار سے بھی ان میں تفاوت اور فرق نہ ہو تو ان پر مثلیت کا اطلاق کریں گے، ھذا مثل ھذا، یہ چیز اس جیسی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی۔ کاف تشبیہ کے اندر جو ہے تمام اوصاف کے اندر یکسانیت ضروری نہیں ہے، بلکہ کسی ایک وصف کے اندر بھی اگر دو چیزیں یکسانیت رکھتی ہوں تو ان کو ایک دوسرے سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ جیسے زید مثل الاسد کہنا یہ نہ درست ہے، اور زید کالاسد کہنا یہ درست ہے، اس لیے کہ شعر کے اندر جو مختلف اوصاف ہیں ان اوصاف میں سے ایک وصف جو ہے وہ بہادری اور شجاعت بھی ہے، اور بہادری اور شجاعت آپ زید کے اندر بھی پاتے ہیں، تو صرف ایک وصف میں یکسانیت کی بنیاد پر تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ تو اگر کوئی یوں کہے ایمانی مثل ایمانی جبرائیل تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میرا ایمان اور جبرائیل کا ایمان ہر اعتبار سے یکساں ہے، پر یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ایمان کی کیفیات میں اختلاف ہے، کسی کی کیفیت بہت اعلیٰ درجے کی ہے، کسی کی متوسط درجے کی، کسی کی ادنا درجے کی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں البتہ جبرائیل کے ایمان کے لیے جو چیزیں عموماً بھی ہیں تو وہی چیزیں عموماً بھی ہر مسلمان کے لیے ہیں۔ جتنی چیزوں پر جبرائیل کا ایمان ہے، نبی کا ایمان ہے، صحابہ کا ایمان ہے، اولیاء کا ایمان ہے، ایک ادنا درجے کا عام مومن بھی انہی چیزوں پر ایمان رکھتا ہے، تو ایمانیات اور مومن بھی سب کے یکساں ہیں، جتنی چیز پر ان کا ایمان اتنی چیزوں پر اس کا بھی ایمان، تو ایک جگہ تو یکسانیت ہو گئی، اس لیے تشبیہ دے سکتے ہیں۔ تو اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ ایمانی مثل ایمانی جبرائیل کہنا یہ تو درست نہیں، اور ایمانی کا ایمانی جبرائیل یعنی تشبیہ، مثلیت کا اطلاق تو درست نہیں ہے، تشبیہ کا اطلاق درست ہے، کیونکہ تشبیہ کے لیے من کل الوجوہ مماثلت ضروری نہیں ہوتی ہے۔
اور تشبیہ کے لیے من وجہ بھی مماثلت ہو تو وہ ادنا کی مماثلت بھی تشبیہ دینے کے لیے کافی سمجھی جاتی ہے۔ وَيُذْكَرُ عَنِ الْحَسَنِ، اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات بیان کی جاتی ہے، ما خافہ الا مؤمن۔ دیکھو یہاں اوپر دیکھو بین السطور، خافہ کے اوپر دیکھو کیا لکھا، نفاق، اور نیچے دیکھو اللہ، اے اللہ تعالی لکھا نا، تو یہ اوپر جو لکھا یہ غلط ہے، جو نیچے لکھا یہ صحیح ہے۔ یعنی یہاں ہو کی ضمیر کس کی طرف لوٹے گی، اللہ کی طرف لوٹے گی، نفاق کی طرف لوٹانے میں عبارت کا مقصد غلط ہو جائے گا۔ ما خافہ الا مؤمن، اللہ سے نہیں ڈرتا ہے مگر ایمان لانے والا، تو وہ خوف خداوندی ایمان کا حصہ اور ایمان کا اثر ہے۔ ولا امنہ الا منافق، اور اللہ سے بے خوف نہیں ہوتا مگر منافق۔ منافق اعتقادی تو ایمان سے باہر ہے ہی، لیکن جو منافق عملی ہے وہ بھی عملاً اللہ سے بے خوف ہے، اس لیے کہ خوف خداوندی کا استحضار اگر اس کے دل کے اندر ہوتا تو وہ معاصی اور گناہوں کے قریب نہ جاتا۔ معاصی کے طرف جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عذاب خداوندی اور خوف خداوندی کا استحضار اس کو نہیں ہے۔ تو اللہ سے نہیں ڈرتا مگر مومن، اور اللہ سے بے خوف نہیں ہوتا مگر منافق۔ دیکھو پہلا دعویٰ اس کی دلیلیں تھی، اب باب کا دوسرا جو وما يحذر من الاصرار على التقاتل والعصيان، اور یہ مسئلہ کہ مومن کو بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے باہمی جنگ و جدال اور ہر قسم کی نافرمانی پر اصرار کرنے سے۔ یعنی مومن کی اعلیٰ شان تو یہ ہے کہ گناہ اس سے سرزدی نہ ہو، وہ گناہوں سے دور رہے، لیکن اگر گناہ ہو بھی گیا ہے تو ایسی صورت کے اندر فوراً اس کو توبہ کرنی چاہیے اور اس عمل بد سے اس کو باز آ جانا چاہیے۔ ایمان والوں کی یہ خوبی بیان کی ہوئی ہے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جب وہ کوئی غلط کام کر لیتے ہیں، گناہ کا کام کر لیتے ہیں، اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں، تو کیا ہے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، وہ اپنے ان غلط کاموں پر جمتے نہیں ہیں، اصرار نہیں کرتے ہیں۔ تو گناہوں پر اصرار کرنا یہ نفاق کی علامت ہے، اور گناہوں پر اصرار نہ کرنا یہ مومن کی شان ہے۔ یعنی مومن سے گناہ کا سرزد ہو جانا یہ مومن کی شان کے منافی نہیں۔ مومن سے گناہ ہو سکتا، ہوتے رہتے ہیں، لیکن گناہ پر جمنا اور اصرار کرنا یہ منافق عملی کی پہچان ہے۔ مومن کامل کے اندر یہ بات پیدا، مومن کامل جب گناہ کر بیٹھے گا، جب تک وہ گناہ سے توبہ نہیں کر لے گا، اس گناہ کا ازالہ نہیں کر لے گا، تب تک اس کو چین اور سکون میسر نہیں آ سکتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ اور اس بات کا بیان کہ بچنا چاہیے مومن کو تقاتل اور عصیان پر اصرار کرنے سے بغیر توبہ کے۔ دلیل اس کی کہ ایمان والوں کی شان میں فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اپنے کاموں پر اصرار نہیں کرتے ہیں جب وہ اس کو جان لیتے ہیں۔ جب انہیں پتہ چلا کہ ہمارا کام غلط ہے فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ اب جو ہے ان دونوں مسئلوں کے لیے قرآن احادیث پاک لائیں گے استدلال کے لیے۔ چلیے وبه قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سألت أبا وائل عن المرجئة فقال حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله کفر۔ دیکھو یہاں لف و نشر مشوش ہو گئی ہے، جو بعد والا دعویٰ ہے اس کی دلیل پہلے لائے ہیں، جو پہلے والا دعویٰ اس کی دلیل بعد میں لائے ہیں۔ یہ حدیث دوسرے دعوے کی دلیل میں لائے ہیں۔
یہ ابو وائل ان کا نام ہے شقیق ابن سلمہ، یہ حدیث تابعی ہیں اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگرد ہوتے ہیں اور نیت ان کی ابو وائل۔ تو حضرت شقیق رحمۃ اللہ علیہ جن کی کنیت ابو وائل ہے، یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرجئہ کے سلسلے میں پوچھا کہ مرجئہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ مرجئہ کے متعلق ہم ان کو پہلے بتا چکے کہ یہ ایک گمراہ گروہ گزرا ہے مسلمانوں میں جو اس بات کا قائل تھا کہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ مضرت رساں نہیں ہے، یعنی کوئی آدمی اگر ایمان قبول کر لے سچے دل سے تو اب اعمال کی کوئی حیثیت نہیں، وہ اعمال صالحہ کرے یا نہ کرے، گناہوں کا ارتکاب کرے یا نہ کرے، گناہ بھی کرتا رہے، کوئی نیک عمل بھی نہ کرے تب بھی جنت میں جائے گا، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ تو ان کے عقیدے کے سلسلے میں اپنے استاد محترم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے حضرت ابو وائل نے سوال کیا کہ مرجئہ کا جو یہ عقیدہ ہے کہ اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور ایمان کے ساتھ معاصی مضرت رساں نہیں ہے، نقصان دہ نہیں ہے، اس دعوے کی کیا حقیقت ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش فرما دی۔ یہ صحابہ کا خاص طرز تھا کہ جب بھی ان سے مسئلہ پوچھا جاتا تھا تو عموماً وہ اپنی عبارت میں مسئلے کا جواب نہیں دے کہ ھذا جائز، ھذا صحیح، ھذا فاسد، ھذا باطل، ھذا لا یجوز، عموماً وہ ایسے نہیں کہتے تھے، اپنی عبارت میں فتویٰ نہیں دیتے تھے، بلکہ عموماً اس سے متعلق قرآن کی جو آیت ہوتی یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ان کو مستحضر ہوتی وہ حدیث پڑھ کے سنا دیا کرتے تھے اور اس حدیث کے مضمون کو سن کر سامنے کو اپنا جواب معلوم ہو جاتا تھا۔ تو یہاں بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے مرجئہ کے سلسلے میں اپنے لفظوں میں کوئی حکم نہیں لگایا، بلکہ ان کی بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے جو حدیث ہے اس کو پیش کر دیا کہ دیکھو اگر گناہ کرنا، نافرمانی کرنا یہ ایمان لانے کے بعد مضرت رساں نہ ہوتا تو اس گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے اس مومن کو فاسق نہ کہا جاتا۔ بہت سے گناہوں کو کفر قرار دیا گیا کہ یہ گناہ ایسے ہیں کہ کبھی کبھی یہ گناہ انسان کو کفر تک کھینچ کر کے لے جاتے ہیں، تو نقصان ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی مرجئہ کا عقیدہ یہ ہے کہ گناہوں سے مومن کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور حدیث پاک میں کیا بیان کیا گیا کہ گناہوں میں بڑے نقصان کی صلاحیت ہے، گناہوں کی وجہ سے دو نقصان ہوتے ہیں، کبھی ہلکا نقصان ہوتا ہے کہ انسان فسق کے دائرے کے اندر آ جاتا ہے، چھوٹا کفر ہو جاتا ہے اس سے، اور کبھی کبھی انسان اگر گناہوں پر اصرار کرتا رہے یا بعض بڑے گناہ ایسے ہیں کہ کبھی کبھی ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے، تو نقصان ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ حدیث یہ ثابت کرتی ہے کہ معصیت مسلمان کے لیے نقصان دہ ہے، اس کے ایمان کے کمال کو ختم کر دیتی ہیں اور کبھی کبھی اس کے ایمان کو بالکل یا زائل ہونے کا ذریعہ بھی بن سکتی ہیں، تو نقصان ہوا نا۔ لہذا مرجئہ کا یہ کہنا کہ ایمان کے ساتھ سیئات اور معاصی مضرت نہیں پہنچاتے، نقصان دہ نہیں ہے، حدیث کے مضمون سے ان کے دعوے کی تردید ہو گئی ہے۔ حضرت ابو وائل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مرجئہ کے بارے میں سوال کیا تو فرماتے حدثن زبید کہتے ہیں کہ میں نے ابو وائل سے مرجئہ کے بعد تھوڑی تشریح میں غلطی ہو گئی، دوبارہ صحیح کرو اس کو۔ حضرت ابو وائل نے نہیں پوچھا بلکہ حضرت ابو وائل سے پوچھا ہے ان کے شاگرد زبید ہیں، زبید جو ابو وائل کے شاگرد ہیں یعنی حضرت عبداللہ کے پوتا شاگرد، زبید نے پوچھا ہے کس سے؟ حضرت عبادہ ابن ثابت حضرت ابو وائل رحمۃ اللہ علیہ سے کہ مرجئہ کے عقیدے کے سلسلے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو ابو وائل نے اپنی طرف سے کوئی جواب نہ دے کر کے
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو انہوں نے اپنے استاد محترم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے سنی تھی، وہ حدیث بیان فرما دی۔ یہ زبید فرماتے ہیں کہ میں نے ابو وائل رحمۃ اللہ علیہ سے مرجئہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا حدثنی عبداللہ، مجھ سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کو گالی دینا فسق ہے اور مومن کو قتل کرنا کفر ہے۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال عن حميد عن أنس رضي الله عنهم قال أخبرني عبادة بن صامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفع وعسى أن يكون خيرا لكم التمسوها في السبع والتسع والخمس أو كما قال۔ دیکھو مسلمانوں کو ڈرتے رہنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہمارا کوئی دینی نقصان ہو جائے، گناہوں کی وجہ سے دینی نقصان ہو جاتا ہے، اسی کو یہ بیان فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورے رمضان لیلۃ القدر کی تلاش میں رہتے، مصلحت کی بنیاد پر اللہ نے لیلۃ القدر کو مبہم فرما دیا، کسی خاص تاریخ کے ساتھ تعین نہیں فرمایا۔ ایک رمضان میں خاص اسی رمضان کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ اس رمضان میں شب قدر فلاں شب کا نام ہے، فلاں شب جو ہے وہ شب قدر ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر نکلے تاکہ صحابہ کرام جو مسجد نبوی میں جمع ہیں ان کو بتا دیں کہ بھی فلاں شب شب قدر ہے، تاکہ لوگ خصوصیت کے ساتھ اس شب میں عبادت کا اہتمام فرمائیں۔ لیکن جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کیا کہ جا کر بتاؤں، مسجد میں دو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک کا دوسرے پر قرض تھا۔ جو قرض خواہ تھے وہ کہتے میرے پیسے دے بھائی، جو مدیون تھے وہ کہہ رہے تھے بھائی یہ بھی میرے پاس موقع نہیں، بعد میں دے دوں گا۔ تو دونوں میں یہ تبادلے کا نام جو ہوا، گفتگو جو ہوئی، بحث و مباحثہ، تو آواز ذرا بلند ہوگی۔ تو پیغمبر علیہ السلام آئے، باہر تشریف لائے اور ان کی مصالحت کرائی۔ جو دائن تھے، جن کا قرضہ تھا، جو قرض کھاتے، ان سے آپ نے فرمایا اسے کیا مطلب آدھا کر دو بھائی، ایسا کرو جب ان پر نہیں ہے ادائیگی کا موقع تو آپ تھوڑی تخفیف کر دو، جو قرض ہے آپ کو اسے آدھا کر دو، آدھا لے لو، آدھا معاف کر دو تاکہ ان کو سہولت ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، آدھے دلوا دیجیے۔ تو حضرت نے فرمایا قم فقضی، بھائی دیکھو اب تمہیں رعایت مل گئی، آدھا قرضہ معاف ہو گیا، تو اب گھر سے لا کے آدھی رقم ان کی فوراً ادا کر دو۔ وہ گئے اور لا کر وہ رقم انہوں نے ادا کر دی، ان کا جھگڑا تو ہو گیا تھا۔ لیکن جو آپ کو شب بتائی گئی تھی کہ اس رمضان میں فلاں شب شب قدر ہے، اس جھگڑے کے سننے میں اور مقدمے کو فیصل کرنے میں وہ بات ذہن سے نکل گئی۔ اور یہ اللہ کی حکمت اور مصلحت کی، اللہ چاہتے ہیں کہ رمضان کی ہر شب کو ہم شب قدر بنا لیں، یعنی ہر رات میں عبادت کا اہتمام کریں کہ شاید یہ شب قدر ہو، شاید یہ شب قدر ہو۔ اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ فلاں شب شب قدر ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ پورے رمضان تو خراٹے بھرتا مسلمان، اور اس رات میں آ کر کے جو ہے بس سمجھتا کہ جنت کا بے نامہ آج ہی ہونا، جیسے شب برات کے بارے میں کر رکھا نا، شب برات ایک متعین شب ہے کہ 14 شعبان گزرنے کے بعد جو 15ویں شب آئے گی یہ شب برات ہے۔ بس تمام دنیا کے مسلمان جو ہے اس پوری رات میں جاگیں گے، عبادت کریں گے کہ بس آج ہی بخشے جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے صبح سے چھٹی۔ بعض لوگ تو اس دن کی فجر کو بھی کھا جاتے ہیں، اور اس کے بعد نہ نماز کے نہ روزے کے، بس اس رات میں آ کر سوچتے ہیں کہ آج موقع ہے، اللہ سے بخشش کرا لو، کل سے پھر اللہ کو آنکھ دکھا دیں گے کہ ہم نہیں کرتے ہیں۔
تو رمضان میں اسی غفلت کا شکار نہ ہو جائے کہ پورے رمضان تو خراٹے بھرے اور اس کے بعد وہ شب آئے تو بس سوچیں کہ آج عبادت کر لو۔ اللہ چاہتے ہیں کہ ساری رمضان کی راتیں عبادت کے اندر گزریں، اس لیے اس کی تعین نہیں فرمائی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ اس شب میں یہ ہے، اس رمضان میں یہ شب ہے، لیکن پھر اس کو بھی آپ کے ذہن سے نکال دیا گیا، اور اس بات کا سبب بنا یہ آپسی اختلاف، ٹھیک ہے نا؟ تو آپسی اختلاف جو گناہ ہے وہ گناہ نقصان کا ذریعہ بنا کہ نہیں بنا؟ تو معلوم ہوا کہ مومن کو گناہوں سے، آپسی جھگڑوں سے، اختلاف سے بچتے رہنا چاہیے، کبھی کبھی اس سے بڑا دینی نقصان ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے شب قدر کی اطلاع دینے کے لیے، تو دو مسلمانوں میں سے دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا انی خرجت لأخبرکم بلیلۃ القدر، میں باہر آیا تھا اس لیے کہ تم کو شب قدر تعین کے ساتھ بتا دوں، لیکن فلاں اور فلاں یہ جھگڑنے لگے، فرفعت، تو لیلۃ القدر کا علم اٹھا لیا گیا۔ اب یہ بڑا صدمے کی بات تھی نا، یہ بڑی نعمت سے محروم ہو گئے، تو حضرت نے تسلی دی کہ دیکھو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے ہر کام کے اندر حکمتیں ہوتی ہیں، مصلحتیں ہوتی ہیں، اور ہمارے لیے کوئی نہ کوئی فائدے کا عنصر اس کے اندر ضرور ہوتا ہے۔ اب بظاہر یہ ایک نقصان اور تکلیف کی بات ہے کہ لیلۃ القدر کی تعین اٹھا لی گئی، لیکن دوسرا فائدے کا پہلو اس کے اندر ہے کہ اب اس بہانے ہمیں بہت ساری راتوں کے اندر عبادت کرنے کا موقع مل جائے گا۔ تعین کے اندر عام لوگ جو ہے زیادہ عبادت نہ کر پاتے، تو مسلمانوں کی تسلی کے لیے فرمایا کہ اب یہ شب قدر کی تعین اٹھا لی گئی، تو اب آپ کو جو ہے سر جھکا کر کے افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہو سکتا ہے اسی میں خیر وعسا، اور فرمایا ممکن ہے کہ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، یقیناً بہتر ہے۔ التمسوہا، اب تم تلاش کرو شب قدر کو 7ویں شب میں، 9ویں شب میں اور 5ویں شب میں۔ باب سؤال جبرائیل النبی النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الایمان والاسلام والاحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له، ثم قال جاء جبرائيل عليه السلام يعلمكم دينكم فجعل ذلك كله دينا، وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان، وقوله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو اپنا نظریہ ہے کہ اعمال ایمان کا جز ہے، ایمان مرکب ہے، اس باب کے اندر بھی اسی مسئلے کی وضاحت فرما رہے ہیں اور بہت سارے دلائل لے کر کے آئے ہیں۔ آپ ان دلائل کو دیکھیے، فرماتے ہیں کہ دیکھو جبریل امین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، اور جبریل امین نے ایمان کے بارے میں سوال کیا، اسلام کے بارے میں سوال کیا، احسان کے بارے میں سوال کیا، قیامت کے بارے میں سوال کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتوں کی تشریح فرما دی، ٹھیک جی، اور ساری باتوں کی تشریح کے بعد جب جبریل امین تشریف لے گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی یہ صاحب جو اجنبی انسان کی صورت میں تمہارے پاس آئے تھے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اور ان کے آنے کا مقصد تمہیں تمہارا دین سکھانا تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس حدیث سے استدلال امام بخاری کا سبب اس طرح ہے، فرماتے ہیں کہ دیکھو جبریل امین نے ایمان
اسلام، احسان، ان سب چیزوں کا سوال کیا، اور ان سب چیزوں کے مجموعے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے نام سے تعبیر کیا۔ جاء جبرائیل لیعلمکم دینکم، جبرائیل آئے تھے تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے، اور ایمان بھی سکھایا، اسلام بھی سکھایا، احسان بھی سکھایا۔ ان سب چیزوں کے مجموعے کو حضور نے کیا فرمایا؟ دین۔ اور دین تو معلوم ہوا کہ دین اور ایمان اور اسلام یہ سب ایک ہی ہے۔ جو دین ہے وہی ایمان ہے، جو ایمان ہے وہی اسلام ہے، جو اسلام ہے وہی ایمان ہے، کبھی تو یہ قرار دیا۔ اور اسلام، ایمان، دین کے اندر کمی زیادتی ہوتی ہے، لہذا پھر ایمان کے اندر بھی کمی زیادتی ہوگی۔ دین چند احکام کے مجموعے کا نام ہے، مرکب ہے، تو ایمان بھی مرکب ہوگا اور چند چیزوں کے مجموعے کا نام ہوگا۔ یہ استدلال حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ بات سمجھ میں آئی؟ سؤال جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام سے جبریل امین کا سوال کرنا ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، احسان کے بارے میں اور قیامت کے علم کے بارے میں، اور پیغمبر علیہ السلام کی تشریح ان لوگوں کے سامنے۔ پھر فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے تاکہ تم کو تمہارا دین سکھا دیں۔ فجعل ذلک کلہ دینا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو دین قرار دیا، یعنی دین اور اسلام اور ایمان سب ایک ہے، اور دین کے اندر کمی بیشی ہوتی ہے۔ دین مختلف چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، لہذا ایمان بھی مختلف چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ دوسری دلیل، پیغمبر علیہ السلام نے عبد القیس کے وفد کے سامنے بیان کیا تھا ایمان کو، یعنی ان لوگوں نے آ کر حضور سے پوچھا کہ ایمان کیا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارکان اسلام سمجھائے۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان اور اسلام دونوں ایک ہی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایمان اور اسلام دونوں ایک نہیں ہیں، لیکن عام بول چال میں، گفتگو میں توسعاً ایمان کی جگہ اسلام، اسلام کی جگہ ایمان بول دیا جاتا ہے۔ تو وفد عبد القیس کے اندر جو ایمان کا لفظ آیا وہ در حقیقت اسلام کے معنی میں ہے، اور وہ تشریح اسلام کی ہے، ایمان کی نہیں ہے۔ وقولہ تعالی، تیسری دلیل ہے، اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دین کو پسند کرے گا تو ہرگز اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہاں دین اور اسلام کو ایک قرار دیا گیا، ٹھیک ہے، اور اسلام اور ایمان بھی ایک ہے، لہذا دین اور ایمان بھی ایک ہوئے، اور دین مرکب ہے لہذا ایمان بھی مرکب ہوا۔ اس کا جواب پہلے آپ کے سامنے آ چکا کہ دین اور ایمان دونوں مترادف نہیں ہیں۔ ایمان ایک علیحدہ حقیقت کا نام ہے، دین ایک علیحدہ حقیقت کا نام ہے، لہذا جو چیز دین کے لیے ثابت ہو وہی چیز ایمان کے لیے بھی ثابت ہو، ایسا ضروری نہیں ہے۔ اور یہ روایت وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم اخبرنا ابو حيان التيمي عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس فاتاه رجل فقال ما الايمان قال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث قال ما الإسلام قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال متى الساعة قال ما المسؤول بأعلم من السائل
وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا وَلَدَتِ الْأَمَةُ رَبَّهَا وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْإِبِلِ الْبُهْمَ فِي الْبُنْيَانِ فِي خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ تَلَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ الآية ثم أدبر فقال ردوه فلم يروا شيئا فقال هذا جبرائيل جاء يعلم الناس دينهم قال ابو عبد الله جعل ذلك كله من الایمان. یہ استدلال امام بخاری کا کہ دیکھو ان ساری چیزوں کے مجموعے کو دین قرار دیا گیا ہے تو معلوم ہوا کہ دین اور ایمان ایک ہی چیز ہے. وقت کم ہے، اس روایت کا میں اس وقت آپ کے سامنے ترجمہ کر دیتا ہوں ایک مناسبت کے لیے، پھر کل انشاءاللہ اس کی تشریح کریں گے. ٹھیک ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس باہر تشریف لائے ہوئے تھے. اچانک ایک آدمی آپ کے پاس آیا اور اس نے پوچھا ول ایمان، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اللہ سے ملاقات پر یعنی آخرت پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور تم دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لاؤ. عالم الاسلام. پھر اس نے پوچھا کہ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ تو آپ نے فرمایا الاسلام، اسلام یہ ہے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور نمازوں کو قائم کیا کرو اور فرض زکات کو ادا کیا کرو اور رمضان کا روزہ رکھا کرو. عالم الاحسان. اس شخص نے کہا احسان کس چیز کا نام ہے؟ اعلیٰ. تو حضور نے فرمایا تم احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اس طرح گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، بس اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو وہ تو تم کو دیکھ ہی رہا ہے. اعلیٰ. اس شخص نے کہا متی الساعہ، قیامت کب کو آئے گی؟ قال ما المسئول بأعلم من السائل، تو فرمایا جس شخص سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا، البتہ میں اس کی علامتیں تم کو بتائے دیتا ہوں. اِذَا وَلَدَتِ الْأَمَةُ رَبَّهَا، جب باندی اپنے آقا کو جنم دینے لگے اور جب کالے اونٹوں کو چرواہے بلڈنگوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگے اور فخر کرنے لگے. فی خمس لا یعلمہن، تو بات ہوگی علامتیں. آگے فرمایا کہ دیکھو یہ جو قیامت کا علم ہے یہ ان 5 امور غیبیہ میں سے ہے جن کا علم اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو بھی عطا نہیں فرمایا ہے. یہ قیامت کا علم ان 5 چیزوں میں سے ہے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. پھر پیغمبر علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت. ثم ادبر، پھر وہ آدمی واپس چلا گیا تو آپ نے فرمایا ردوہ، بھائی ذرا اس آدمی کو واپس بلا کر لائیو. فلم یروا شیئا، جب لوگ باہر نکلے تو کچھ بھی لوگوں کو نظر نہیں آیا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا جبریل، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے. جاء يعلم الناس دینہم، یہ لوگوں کو ان کا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جعل ذلك كله من الایمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو ایمان کا جز اور حصہ قرار دیا ہے. کچھ پوچھنا تو نہیں بھائی کسی کو؟